بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمداللہ تعالیٰ پچھلی نشست میں ہم نے حدیث مرسل کے اوپر اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا، اور حدیث مرسل کو ڈیفائن کرنے کے بعد میں نے اس مقام پر اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا کہ اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ کوئی روایت جتنی دیر کے بعد جا کر اپنے سورس سے جتنی دوری کے بعد جا کر ظاہر ہوتی ہے، اس کے اندر مسٹیک کے، غلطی کے چانسز اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کو میں اور آسان الفاظ میں اگر میں ایکسپلین کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ روایات، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بیان فرمایا ہے، اگر تو کوئی بات ایسی ہے نا کہ جس کی ہر شخص کو ضرورت ہے، تو وہ بات صحابہ میں بھی کامن ہونی چاہیے، وہ تابعین کے زمانے میں بھی پھیل جانی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بہت اہم بات ہے اور وہ صحابہ کے زمانے میں بھی مشہور نہیں ہوئی، تابعین کے زمانے میں بھی وہ مشہور نہیں ہوئی، تبع تابعین کے زمانے میں جا کر کہیں وہ نظر آتی ہے، اور اس کے یہاں پھر اس کے بھی بعد کے زمانوں میں جا کر وہ بات ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ وہ کوئی ایک حدیث اپنا کوئی وجود رکھتی ہے، تو یاد رکھیں کہ کسی روایت کا اپنے سورس سے بہت دور جا کر ظاہر ہونا، یہ اس کے اندر علت کو کافی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے روایات کے اندر تعلیل ہوتی ہے، اس میں ضعف آتا ہے۔ یہ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ جو محدثین کا منہج ہے، جو ارلی محدثین کا منہج تھا، وہ آپ کو واضح ہوگا کہ وہ کس بنیاد پر مرویات کی تعلیل فرماتے تھے۔ اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے فقیر کا ایک لیکچر ہے جو ایک ویبینار میں دیا تھا میں نے، اس کو لازمی سنیں، جس کے اندر میں نے اس کانسیپٹ کے اوپر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اگر آپ کو وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ جو اصلاً جو محدثین کا منہج تھا وہ آپ کو سمجھنے میں بالکل بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب مزید آگے گفتگو کو لے کر جانے سے پہلے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بالکل ایک سینٹر میں خاص مقام ہے، میں اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اگر وہ کنسپٹ ہمیں کلیئر ہو گیا تو پھر ہم واپس اپنی مرسل کی بحث کی طرف آئیں گے اور ساری ابحاث کو کریں گے اور بار بار اس کی طرف ریفر کریں گے، تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کو بالکل صحیح طریقے سے بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کافی آگے جا کر جب وہ مراتب پر گفتگو کرتے ہیں کہ حفاظ کے، ثقات کے کون کون سے مراتب ہوتے ہیں، تو اس میں ایک مقام پر آ کے جا فرماتے ہیں کہ فَهَؤُلَاءِ الْحُفَّاظُ الثِّقَاتِ، یہ جو حفاظ ثقات ہیں، اذا انفرد الرجل منهم من التابعین فحدیثه صحیح۔ یاد رکھیں کہ یہ جو پیراگراف اس پوری کتاب میں ہے، یہ گفتگو آپ کو کسی اصول حدیث کی کتاب میں اس طرح سے نہیں ملتی جس طرح سے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الموقظہ کے اندر بیان کر دی ہے۔ یہ گولڈ سے لکھنے کے قابل ہیں یہ جملے، اور اس کو جو انسان اس کو سمجھ لے گا، اس کے لیے جو علت کے جو علوم ہیں، علل کے جو علوم ہیں، اور جو اصول حدیث کی جو اصل ہے، جو جڑ ہے، وہ سمجھنا آپ کو جو ہے وہ آسان ہو جائے گا کہ محدثین کرٹیسزم کر کس بنیاد پر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حفاظ ثقات ہیں، اگر تو تابعین میں سے کوئی شخص کسی روایت کو بیان کرنے میں منفرد ہو جائے، تابعی کون ہے؟ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو حالت ایمان کے اندر اور اس کی ڈیتھ بھی اسی حالت میں ہوئی ہو، تو اگر وہ کسی روایت کو بیان کرنے میں کوئی تابعی منفرد ہو جائے، فرماتے ہیں فحدیثہ صحیح، اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِنَ الْأَتْبَاعِ، اگر اس کا تعلق اب تابعین کے طبقے کے ساتھ نہیں رہا بلکہ وہ تبع تابعین کے طبقے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قیلہ کہا گیا ہے کہ صحیح غریب، اس کی روایت صحیح ہوتی ہے، لیکن صحیح کے ساتھ ایک اور مسئلہ اس کے اندر یہ رہتا ہے کہ ہم اس کو صحیح غریب کہہ رہے ہیں، اور یہ جب اس کو غریب کہا جا رہا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ بتانے کے لیے آپ کو غریب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی ایک ہی سند ہے، کسی اور سند سے یہ بات مروی نہیں ہے، نہیں، یہ غریب کا جو کانسیپٹ ہے اس سے تھوڑا سا آگے ہے۔ صحیح غریب کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک خاص کانسیپٹ ہے جو ایک خاص تبع تابعی بس یہی اس کو بیان کر رہے ہیں اور کوئی اس کو بیان نہیں کر رہا، لیکن تبع تابعین کے زمانے تک بھی یہ پاسبلٹی موجود تھی کہ دین کی ہو سکتا ہے کہ کچھ فروعی ڈیٹیلز ہوں، کچھ ایسی باتیں، کچھ روایات ہوں کہ جو دوسروں تک وہ نہ پہنچ سکی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دین مکمل ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر وہ انفارمیشن ان کے پاس نہ ہوتی تو دین مکمل نہیں ہونا تھا، لیکن ایک کوئی انفارمیشن ان کے پاس، ایسا کوئی ڈیٹا ہوتا ہے، کوئی سورس ہوتا ہے، کوئی انفارمیشن ہوتی ہے ان کے پاس جو تبع تابعین کے زمانے میں جا کر ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہے تو ایک سٹرینج بات کہ یار اتنا عرصہ نہیں کوئی بات چھپی ہونی چاہیے تھی، لیکن مان لیتے ہیں کہ یہ پاسبلٹی موجود تھی، اور کیونکہ اس وقت ابھی روایات کا جو فن تھا یہ پھیل رہا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ صحیح غریب۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَتْبَاعِ، اب وہ اگر وہ تبع تابعین کے بھی اصحاب میں سے ہے، یعنی اب تبع تابعین کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اب آپ تقریباً یوں کر لیجئے کہ تقریباً 200 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، 150 سال سے بھی اوپر زمانہ گزر چکا ہے۔ فرمایا کہ قیلہ، تو کہا جاتا ہے
غریب فرد، تو اس کو غریب فرد کہتے ہیں ایسی روایت کا. اب وہ لفظ یہاں پر ذہبی صحیح استعمال نہیں کر رہے کہ یہ روایت صحیح غریب فرد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تبع تابعین کے زمانے کے بعد جا کر اگر کوئی شخص کسی روایت کو بیان کرنے میں منفرد ہو گیا ہے، اگر وہ ثقہ ہے تو وہ زیادہ تر، اب کہہ لیں کہ 90% سے بھی زیادہ کیسز کے اندر اس کو اس کے وہم پر محمول کیا جاتا ہے، اس کی خطا پر محمول کیا جاتا ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ اس دور میں، اب تبع تابعین کے زمانے کے اندر علم حدیث بالکل پھیل چکا ہے. جو بڑے بڑے روات ہیں حدیث کے وہ سامنے آ چکے ہیں، جیسے کہ اعمش ہیں، ابو اسحاق السبیعی ہیں، پھر زہری ہیں، اور اسی طرح قتادہ ہیں، اور اس طرح دیگر روات ہیں، یحییٰ بن ابی کثیر وغیرہ ہو گئے. ان کے علوم کو اٹھانے والے لوگ آ چکے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو ائمہ ہیں وہ سبحان اللہ اپنی موطا اور دیگر جو کمپائلیشنز ہیں وہ کر چکے ہیں. تو یہ ٹریڈیشن پھیل چکا تھا. اب اس کے جب یعنی کہ جو بڑے اساتذہ تھے فن کے، ان کی روایات کو مرتب کر لیا گیا تھا کہ بھئی زہری کی یہ روایتیں ہیں، اعمش کی یہ روایتیں ہیں، ان کے خاص اصحاب ہو چکے تھے. اس زمانے کے بعد جا کر اگر کوئی شخص کسی سے روایت کرنے میں منفرد ہو جاتا ہے جو دیگر لوگوں کے پاس نہیں آ رہی، اگر وہ ثقہ ہی کیوں نہ ہو، 90% سے بھی زیادہ کیسز پہ اس کو اس کے وہم پر محمول کیا جاتا ہے، اس کی خطا پر محمول کیا جاتا ہے کہ اس نے مسٹیک کی ہے اس پوائنٹ کے اوپر، یہ حدیث درست نہیں ہو سکتی. یہ بڑی خاص چیز ہے سمجھنے کے لیے. اس نے فرمایا غریب فرد. آگے فرماتے ہیں وَيَنْدُرُ تَفَرُّدُهُمْ، کہ یہ جو طبقہ ہے نا تبع تابعین کے اصحاب کا، اس میں تفرد ہونا، یعنی کوئی ایسی روایت کوئی راوی پیش کر دے جو اس کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ متن کے حساب سے ہو یا وہ سند کے حساب سے ہو. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وَيَنْدُرُ تَفَرُّدُهُمْ کہ یہ بہت ریئر ہوتا ہے اس طبقے میں جا کے کسی کے پاس تفرد ہو کسی روایت کا. آگے فرماتے ہیں فَتَجِدُ الْإِمَامَ مِنْهُمْ کہ تم ان میں سے ایسے امام حدیث تم پاؤ گے عِنْدَهُ مِئَةَ أَلْفِ حدیث، ان کے پاس 2 لاکھ حدیثیں ہوتی ہیں. اس امام حدیث کے پاس محفوظ 2 لاکھ حدیثیں ہوں گی. لا یکاد ینفرد بحدیثین او ثلاثہ، لیکن ان 2 لاکھ میں سے وہ 2 سے 3 حدیثوں میں بھی منفرد نہیں ہوتا. یعنی ایسا وہ 2 سے 3 حدیثیں بھی پروڈیوس نہیں کر سکتا جو پوری دنیا میں صرف اسی کے پاس ہوں اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ صحیح بھی ہوں. اور آگے فرماتے ہیں ومن کان بعد، تو پھر اس کے بعد کا جو طبقہ ہے ان کی پھر کیا بات کرنی، فَإِنَّمَا يَنْفَرِدُ بِهِ، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے تفرد کو ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ جب تبع تابعین کے صحاب کے تفرد کے بارے میں ہم یہ قول کر رہے ہیں تو جتنا زیادہ دور زمانہ چلتا چلا جائے گا اتنی ہی زیادہ روایت کے اندر پرابلم کھڑی ہوتی چلی جائے گی. فرماتے ہیں ما علمتہ، میں نہیں جانتا کہ ایسا تفرد کو ایگزسٹ رکھتا ہو، اپنا ایگزسٹ رکھتا ہو. وقد یوجد، مل بھی سکتا ہے، پاسبل ہے کہ آپ کو مل بھی جائیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ اب اس مقام پر آئیں گے، تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ اس سے ملنے سے کیا مراد ہے. اس سے ایک چیز آپ بڑی کنسیپچل کلیئرٹی رکھیں کہ محدثین کرام کے نزدیک جب کوئی روایت اپنے سورس سے جتنی زیادہ دور ہو کر ظاہر ہوتی تھی اس کے اندر غلطی کے امکان، غلطی کے چانسز اتنا زیادہ اس میں بڑھ جاتا تھا کہ اس میں مسٹیک ہوئی ہے، راوی کو وہم ہوا ہے، راوی نے خطا کی ہے، یا پھر اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اس بنا پر اس کو کذاب بھی ڈکلیئر کر دیتے تھے، متہم بھی قرار دے دیا کرتے تھے. تو یہ کس زمانے کی بات کریں؟ تبع تابعین کے زمانے کے بعد. اب وہ کتابیں جو 300 400 500 سال بعد جا کر لکھی گئیں، اس کے اندر کوئی ایسی روایت اپیئر ہوتی ہے جس کی سند بھی اوپر مجہولوں کی سند ہے، آپ کو راویوں کا ہی نہیں پتا وہ کون سی ہے. یہ تو سوال سند دیکھنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہیے کہ یہ اتنی صدیاں یہ روایت کہاں چھپی رہی. یہ پہلا سوال ہے جو پوچھنے والا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جا کر دیکھیں کہ سند کی تحقیق کرنی ہے کہ نہیں کرنی. کیونکہ بعد کے زمانوں میں اگر اسانید اگر صحیح سند سے اگر حدیثیں آ جائیں نا تو اس کو بھی نہیں قبول کیا جاتا، کیونکہ اس کی ایک لمٹ ہے، آپ کہاں تک صحیح سند کو جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. ایسا تھوڑی نا کہ یہ کوئی خاص روایت تھی جو ایک آدمی چھپاتا ہوا بس امت میں ٹرانسفر کرتا رہا، تو ایک نے ایک سے سنی، ایک نے ایک سے سنی، اور 500 600 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر وہ تاریخ بغداد میں ابن ساکر کی کتاب میں آ گئی، اور اب آپ اس حدیث کی تصحیح کریں گے بیٹھ کے صرف اس کی سند کو دیکھ کر کہ جناب اس کی سند کے سارے راوی صحیح ہیں اور اس کے اندر کوئی انکتاب ہی نہیں ہے لہذا یہ حدیث صحیح ہے. نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی روایت کتنی جلدی اپیئر ہو رہی ہے. اگر تو وہ تابعین تبع تابعین کی کتب میں اگر وہ روایت آتی ہے تو یہ تو نور علی نور ہے. مثلا امام مالک کی موطا میں اگر آ جاتی ہے، عبدالرزاق کی کتابوں میں ہے، ابن ابی شیبہ کے پاس ہے، مسند احمد میں اگر وہ مثلا وہ کتاب آ جاتی ہے جو تبع تابعین کے آگے سے اصحاب میں سے جو لوگ ہیں ان کے پاس آ جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر جو اصحاب کتب ستہ وغیرہ ہیں
ان کے پاس اگر روایت آتی ہے تو یہ روایت آپ لے سکتے ہیں، لیکن کوئی روایت اگر جس کو بیان کرنے میں ابن عساکر وہ منفرد ہو جائیں، یا ایون کہ امام طبرانی مثال کے طور پہ اگر وہ منفرد ہو جائیں کسی روایت کو بیان کرنے میں، تو موسٹ لائکلی اس کے پیچھے معاملہ یہی پیش آتا ہے کہ کوئی علت ہے جو اس روایت کے اندر موجود ہے۔ 90% آف کیسز، ایسا نہیں ہے کہ ہر مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے۔ اور اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے انفراد کی وجہ سے کہ راوی منفرد ہو گیا کسی بات کو بیان کرنے میں مرویات کی تعلیل ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مسند بزار کا مطالعہ کریں۔ وہ المسند المعلل ہے، یعنی وہ لکھی ہی اس پوائنٹ کے اوپر ہے کہ وہ احادیث کی تعلیل ان کی سند کے اوپر کھولیں کہ وہ کوئی راوی کسی کو بیان کرنے میں جو منفرد ہو رہا ہے، ایک وہ، پھر اس کے بعد امام طبرانی کی جو المعجم الاوسط ہے وہ کتاب، کہ وہ آپ بتاتے ہیں کہ اس میں کون سا راوی ہے جو بیان کرنے میں منفرد ہوا ہے۔ پھر اسی طرح سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپنی سنن ہے نا، وہ کتنی احادیث کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں راوی کے سوا کسی سے بھی نہیں مروی، بس یہ فلاں راوی اس کو بیان کرنے میں منفرد ہے۔ تو جب آپ کو یہ کلیئرٹی ہو گئی تو انشاءاللہ اب ہم واپس اپنی اگلی نشست مرسل کی بحث کو دوبارہ شروع کریں گے، اور اس کانسیپٹ کی طرف ہم بار بار آئیں گے، بار بار ان چیزوں کو اس کے ساتھ لنک کریں گے، تو چیزیں انشاءاللہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔